الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کی ولایت و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دائرہ بانی کے اندر ہے. لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ان انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، معزز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ زبان کی حفاظت، اس کی اہمیت اور اس کی چند آفتوں کے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی. کچھ نعمتیں بڑی ہیں اور کچھ نعمتیں چھوٹی. البتہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کیا ہے وہ زبان اور قوت گویائی ہے. یعنی زبان کے ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر اپنی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں یاد دلایا ہے، ہم سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تجھے انسانوں کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دی؟ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زبان دے کر یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنے زبان کا وہ جسے چاہے جیسا چاہے وہ استعمال کرے، اور اس زبان کے ذریعے وہ جسے چاہے گالی دے، جسے چاہے تکلیف پہنچائے. اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا نہیں کیا. یہ زبان دے کر اللہ رب العزت نے انسان کو قید و بند رکھا ہے. اس پر اللہ رب العزت نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تم سچے اور پکے مسلمان نہ ہوں.
اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر انسانوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے کاموں کو سوار دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو بات کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ دو فائدے بتلاتی ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری برتو، گناہوں سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، دوسری بات، اور اپنے زبان سے بھلی باتیں کیا کرو، پیاری باتیں کیا کرو، اچھی باتیں کیا کرو، اور فائدہ کیا ہوگا؟ دو حکم ہو گئے اور دو فائدے کیا ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ وہ تمہارے کاموں کو سوار دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہم یہ دونوں فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں فائدے پانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ان دونوں حکموں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اس زبان سے ہمیں سچی اور اچھی باتیں کہنی ہوگی، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک رکھنا ہوگا، اپنی زبان کو برے باتوں سے پاک رکھنا ہوگا، تب جا کر ہمیں یہ دو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس زبان کا اس جسم کے اندر کیا، زبان کی اہمیت کیا ہے، جسم کے اندر کیا مقام ہے اس کا؟ آئیے اس حدیث سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آدمی جب صبح کرتا ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو زبان کے سامنے جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، ساری چیزیں زبان کے آگے عاجزی کرتی ہیں، انکساری کرتی ہیں۔ اے زبان، تو اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو جان لے ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زبان سے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، مار پیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ زبان خاموشی سے اندر چلی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے یہ زبان کروا دیتی ہے، لاٹھی ڈنڈے انسان کے جسم کو پڑتے ہیں، مار انسان کا جسم سہتا ہے، اور یہ زبان اندر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے صبح صبح انسان کے جسم کے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ زبان، تو اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو جان لے ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے انسان کے جسم کے اندر، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر انسانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور یہ جان لیں کہ ہم نے اس کے کاندھوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں، جو بھی بولتا ہے، جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً ہم نے تم پر حفاظت کرنے والے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، اور
اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکال ہی نہیں پاتا یہاں تک کہ ہم نے اس کے اوپر نگہبان مقرر کر رکھی ہے. یعنی انسان اپنی زبان سے جو بھی نکالتا ہے، جو بھی بولتا ہے اپنی زبان سے، فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے، لکھتے رہتے. اسی لیے ہم اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات نکالنے یا پھر جو اپنے زبان کو استعمال میں لائیں تو ہم بارہا سوچ لیں کہ کہیں زبان کے ذریعے ہماری آخرت بگڑ تو نہیں رہی، کہیں زبان کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ایک حقیقی مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا نجات کے متعلق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ باتیں بتلائیے جس سے ہم جہنم سے آسانی سے بچ سکیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں آسانی سے چلے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا تھا اور تینوں زبان سے تعلق رکھتے ہیں. 3 باتوں کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، تو اپنے زبان کو قابو میں رکھ، اپنے زبان کو تو اپنے انڈر میں رکھ. پھر کیا فرمایا ولیسعک بیتک، اور تو ادھر ادھر ٹہلنے سے بچ، ادھر ادھر ٹہلنے کے بجائے اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنے گھر میں ٹھہرا رہے. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر تم خوب رو. 3 باتوں کا حکم دیا اور تینوں ایک دوسرے سے ملتی ہے. پہلی بات یہ کہ املک علیک لسانک، تو اپنے زبان کو قابو میں رکھ، اپنے زبان کو اپنے انڈر میں رکھ. ولیسعک بیتک، تو اپنے گھر کو لازم پکڑ، یعنی ادھر ادھر ٹہلنے سے پرہیز کر، ایسی محفلوں سے اجتناب کر جس میں برائیاں ہی برائیاں، ایسے لوگوں کے بیچ سے بچ جس میں گالیاں ہی گالیاں ہوں، جس میں غیبتیں ہوں، چغلخوریاں ہوں. ایسی محفلوں سے بچ کر تو اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنے گھر میں ٹھہرا رہے. اور جب تو وہاں پر اکیلا ہو وابکی علی خطیئتک، تو تو اپنی غلطیوں پر خوب رو، اپنے رب سے تو معافی مانگ، اپنے خطاؤں کو اپنے رب کے سامنے رکھ، خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر، اللہ رب العزت کے سامنے گڑا. تینوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. جب انسان اپنے گھر میں ٹھہرا رہے گا تو ادھر ادھر کی محفلوں سے بچا رہے گا، گالی گلوچ سے بچا رہے گا، اس کی زبان اس کے قابو میں رہے گی، اس کی زبان کی حفاظت. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تو جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، وہ اچھی بات کہے، درست بات کہے، یا پھر وہ خاموش کہے. گویا کہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جو سچا پکا ایمان والا ہے، سچا و پکا مسلمان ہے، وہی اپنے زبان کی حفاظت کر سکتا ہے. اگر ہمارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ہی ساتھ ایمان کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایمان والا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. ایک ایمان والا گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ بری باتوں کو اپنے زبان پہ لانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. آئیے زبان کی چند آفتوں کی طرف میں آپ سب کو لے چلوں، چند بیماریاں میں آپ کے سامنے رکھوں، چند آفتیں رکھوں کہ زبان کی کون سی بیماریاں ہیں. زبان کی پہلی بیماری، پہلی آفت
یا پھر ایک ہے پہلا گناہ غیبت. اور غیبت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں اور سوال کرتے ہیں اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو جسے وہ پسند نہ کرے. کسی کے سامنے اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہو اور ایسے بات کے ساتھ کر رہے ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ کر رہے ہو جسے وہ پسند نہ کرے، یہ غیبت. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی، وہ عیب جس کے ذریعے میں اپنے بھائی کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ یقیناً واقعتاً وہ عیب موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ واقعتاً حقیقتاً وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، تیرے بھائی کے اندر موجود ہے، تو گویا کہ تو نے اس کی غیبت بیان کی ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو تو نے اس پر الزام لگایا ہے، دھوکہ کھانا ہے. اور غیبت کا کس قدر کا سنگین گناہ ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، رب نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرهتموہ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرهتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا فکرہتموہ، تم کو یقیناً اس سے گنائے. کیا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے؟ یعنی ایک انسان کو غیبت سے بالکل اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بچتا ہے. بالکل غیبت کرنے سے اسی طرح گنانی چاہیے جس طرح اسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے گناتی ہے. غیبت انتہائی سنگین گناہ ہے، بہت ہی بھینکر گناہ ہے. اور غیبت کا ایک ایک لفظ بھاری ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور کیا کہتی ہیں ان کی دوسری بیوی کے متعلق؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں، پست قد ہیں، ناٹی ہیں، ان کی ہائٹ چھوٹی ہے. صرف اتنا کہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بگلا ہو جاتے اور کہتے ہیں عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے یہ سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ ہی بدل جائے. کیا کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف ایک چھوٹی سی بات کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست قد ہے. عزیزو حدیث کو سامنے رکھو اور اپنا جائزہ لو کہ ہم دن بھر میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جبریل امین ساتھ میں اور دونوں کا گزر ایسوں کے سامنے سے ہوتا ہے جن کے ہاتھ کے ناخن تانبے کے ہوتے ہیں اور ان ناخنوں سے وہ اپنے جسم کو، اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے جبریل کون لوگ ہیں اپنے ہی ناخن سے اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے، اور ناخن تانبے کے ناخن، بڑے بڑے ناخن خود نوچ رہے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کا مزاق اڑایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو مجروح کیا کرتے تھے. اور یہ قیامت تک اسی طرح کرتے رہے.
غیبت کرنے سے نہیں بلکہ غیبت سننے سے بھی بچنا چاہیے. ایسے محفل سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے جس سے غیبت کی جا رہی ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ رب العزت مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان کے کانوں میں بری باتیں پڑتی ہیں، بری باتیں ان کے کانوں میں جب پڑتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے محفل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، سلام علیکم لا نتبع الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ایسے جاہلوں سے ہم الجھا نہیں کرتے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں سے جن میں برائیاں کی جا رہی ہوں، جن میں غیبتیں کی جا رہی ہوں، ایمان والے ایسی محفلوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ پہلی بیماری تھی غیبت، جو انتہائی سنگین گناہ ہے، انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آئے دوسری بیماری آپ کے سامنے رکھوں. دوسری بیماری ہے چغلخوری. اور چغلخوری انسان کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی چغلخوری کرنے؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. انہیں وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حسد کے بنا پر انسان چغلخوری کرتا ہے. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان لڑانا چاہتا ہو، اور چغلخوری یہی ہوتی کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس، دوسرے کی بات پہلے کے پاس پہنچانا. حسد کے بنا پر کر سکتا ہے. اور دو بھائیوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اور چند لوگوں کے درمیان کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کر سکتا ہے. تو غیبت کے بعد چغلخوری یہ بھی ایک انتہائی خطرناک گناہ ہے. اور اس کے گناہ کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں ہیں، اور دونوں کا گزر دو قبر کے درمیان سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے. ابن عباس ساتھ میں ان سے کہتے ہیں دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ ان کے مطابق جو قبر کے اندر ہے ان کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ حقیقتاً بہت بڑا گناہ ہے، انتہائی سنگین گناہ ہے. اور ان میں سے پہلا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلخوری کیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک چغلخور کی سزا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کی سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. قبر میں داخل ہوتا ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے. انتہائی خطرناک گناہ ہے. ہاں ایک بات یہ ہم لوگوں میں، یہ نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جب نماز کے لیے کہا جائے تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھائی اپنا پاک ہم نماز کے لیے نہیں آ سکتے. اور کیا کرتے ہیں وہ نماز سے آسانی سے بچ جاتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی سزا کتنی خطرناک ہے. قبر میں داخل ہوتے ہی سزا شروع ہو جاتی ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ چغلخوری کے برابر ہے. لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر سے اس خرابی کو دور کر دیں، اور اسی طرح چغلخوری جیسی خرابی کو بھی اپنے اندر سے دور کریں. اور چغلخوری یہ خصوصاً عورتوں میں پائی جاتی ہے. لہذا تمام لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چغلخوری جیسے گناہ سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے لا يدخل الجنة نمام، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تیسرا اور چوتھا گناہ زبان کے متعلق برے القاب سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ہے. یہ بھی خطرناک گناہ ہے جو کیا ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں اور برے القاب سے پکارتے ہیں. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ نظر رکھ دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى ان يكون خيرا منهم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مزاج نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے جس کا مزاج اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر ہو، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاج اڑائے. ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مزاج اڑایا جا رہا ہے وہ مزاج اڑانے والیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہو، وہ مزاج اڑانے والیوں سے کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب بندیاں ہوں اللہ کی. لہذا اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے کوئی کسی کا مزاج نہ اڑائے. اس سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے جو کہ سچے پکے مسلمان کا شیوا نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم میں سے کوئی کسی پر کوئی عیب نہ لگائے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے نہ پکارے. برے القاب سے پکارنا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ لقب رکھ دیتا ہے. مختلف القاب ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں، مثال دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی خطرناک گناہ ہے جسے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر منع فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو، آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سچے اور پکے مسلمان کے بعد یہ سارے کے سارے گناہ، برے القاب سے پکارنا، عیب لگانا اور ایک دوسرے کا مزاج اڑانا، یہ سارے کے سارے گناہ ایمان کے بعد یہ بہت بڑے گناہ ہیں. ایمان کے بعد یہ فسق ہیں، بڑے گناہ ہیں. ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اپنی زبان کو ان برے باتوں سے، برے الفاظ سے آلودہ کرے، اپنی زبان پر وہ ایسی ایسی باتیں لائے، گالی گلوچ لائے، یا وہ ایک دوسرے کا اس زبان کے ذریعے مزاق اڑائے. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. اور ایک مسلمان سے، ایک مومن بندے سے اس بات کی امید نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اپنی زبان کو ان گندے گندے الفاظ سے آلودہ کرے گا. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں عمل لَتُكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص یہ سارے کے سارے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہے. لہذا ہمیں اس گناہ سے بچے، برے القاب سے پکارنا اور بہت سے گناہ ہیں. آخری گناہ، آخری آفت زبان کی، آخری بیماری میں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا، وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا بھی ایک ہمارے معاشرے میں عام ہے. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ جس مقام پر جس کو جو سمجھ میں آتا ہے ویسا بول دیتا ہے. اور خصوصاً ہنسانے کے لیے یہ ہمارے عورتوں میں اور خصوصاً نوجوانوں میں یہ عیب موجود ہے، یہ گناہ موجود ہے کہ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فرماتے ہیں کہ تم پر سچ واجب ہے، یعنی تم سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولتا کرو. علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، اور سچائی کیا کرتی ہے؟ سچ کو لازم پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. پھر کیا آگے؟ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. اور آدمی جب برابر سچ کو لازم پکڑتا ہے، سچ کو جب وہ لازم پکڑتا ہے اور سچ کی وہ تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، تو اللہ رب العزت اسے سچا لکھ دیتا ہے، اپنے یہاں وہ سچا لکھ دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول اللہ کے آگے فرماتے ہیں ایاکم الکذب، تم جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ معلوم ہے ہم لوگوں کو
کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتی ہے تو گناہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی جب برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے. اور ایک دوسرے سے آ کے سامنے رکھتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، اور لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْلَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. اس شخص کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بربادی ہے، بربادی ہے. پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، بربادی. تو کسی کو ہنسانے کے لیے یا پھر عام طور پر جھوٹ بولنا یہ بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولنا اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے اوپر سے جھوٹ ہی بولتا ہے. رب کی قسم کھاتا ہے لیکن وہ اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی خطرناک گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. باتیں بہت ساری ہیں، زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، گالی گلوچ ہے، لعن شان ہے، البتہ بہت سارے گناہ ہیں جس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذيء، یعنی مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ تو لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ فحش کام کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ فحش باتیں بولنے والا ہوتا ہے، بری باتیں بولنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. ایک مسلمان اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال میں لانے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا تھا یہ آیت، اس آیت کو میں نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور اپنی زبان سے بھلی باتیں کہا کرو. یہ ایمان والوں کا شفا ہے. لہذا اپنی زبان کو صحیح استعمال میں لائیں، اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں. اپنی زبان سے جو بھی بات بولیں بارہا سوچ لیں. کوئی بات بولنے جائے بارہا سوچ لیں کہ کہیں اس زبان کے ذریعے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسان یده، کیونکہ حقیقی مسلمان، سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.